السلام علیکم۔ غلام عباس کا ایک شاہکار افسانہ آنندی آپ کے پیش خدمت ہے۔ بلدیہ کا اجلاس زوروں پر تھا۔ حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور خلاف معمول ایک ممبر بھی غیر حاضر نہ تھا۔ زیر بحث مسئلہ یہ تھا کہ بازاری عورتوں کو شہر بدر کر دیا جائے کیونکہ ان کا وجود انسانیت، شرافت اور تہذیب کے دامن پر بدنما داغ ہے۔ بلدیہ کے ایک بھاری بھرکم رکن جو ملک و قوم کے سچے خیر خواہ سمجھے جاتے تھے، نہایت فصاحت سے تقریر کر رہے تھے۔ حضرات، آپ یہ بھی خیال فرمائیے کہ ان کا قیام شہر کے ایک ایسے حصے میں ہے جو نہ صرف عام گزرگاہ ہے بلکہ شہر کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بھی ہے۔ چنانچہ ہر شریف آدمی کو چاروں ناچار اس بازار سے گزرنا پڑتا ہے۔ علاوہ ازیں شرفا کی بہو بیٹیاں اس بازار کی تجارتی اہمیت کی وجہ سے یہاں آنے اور خرید و فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ صاحبان یہ شریف زادیاں ان بے سواؤں کے بناؤ سنگھار کو دیکھتی ہیں تو ان کے دل میں بھی آرائش اور دل ربائی کی امنگیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ اپنے غریب شوہروں سے زرق برق لباس اور زیور کی فرمائش کرنے لگتی ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ان کا پرمسرت گھر جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اور صاحبان، آپ یہ بھی تو خیال فرمائیے کہ ہمارے نونہالان قوم جو درس گاہوں میں تعلیم پا رہے ہیں اور جن کی آئندہ ترقی سے قوم کو امیدیں وابستہ ہیں کہ ایک نہ ایک دن قوم کی کشتی کو بھنور سے نکالنے کا سہرا انہی کے سر بندھے گا، انہیں بھی صبح شام اسی بازار سے ہو کر آنا جانا پڑتا ہے۔ یہ طوائفیں ہر وقت 16 سنگھار کیے ہر راہ رو کو دعوت حسن دیتی ہیں۔ کیا انہیں دیکھ کر ہمارے بھولے بھالے نا تجربہ کار نوجوان اپنے جذبات اور خیالات کو گناہوں کے اثرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ صاحبان، کیا ان کا حسن زاہد فریب ہمارے نوجوانوں کو راہ مستقیم سے بھٹکا کر ان کے دل میں گناہ کی لذت پیدا کر کے ایک ہیجان برپا نہ کرتا ہوگا؟ اس موقع پر ایک رکن بلدیہ جو کسی زمانے میں مدرس رہ چکے تھے بول اٹھے۔ صاحبان، واضح رہے کہ امتحانوں میں ناکام رہنے والے طلباء کا تناسب پچھلے 5 سال کی نسبت 1.5 گنا ہو گیا ہے۔ پھر ایک اور رکن جو کسی ہفتہ وار اخبار کے اعزازی مدیر تھے تقریر کرتے ہوئے کہنے لگے، حضرات، ہمارے شہر سے غیرت، شرافت، نیکوکاری اور پرہیزگاری تو روز بروز اٹھتی جا رہی ہے اور اس کی بجائے بدماشی، چوری اور جعلسازی کا دور دورہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف منشیات کا استعمال بڑھ گیا ہے، دوسری طرف وارداتیں ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ ان سب کا سبب یہی زنان بازاری کا ناپاک وجود ہے، کیونکہ ہمارے بھولے بھالے شہری ان کی زلف گرا گیر کے اسیر ہو کر ہوش و خرد کھو بیٹھتے ہیں اور ان تک رسائی کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقے سے روپیہ حاصل کرتے ہیں۔ بعض اوقات اس کوشش میں وہ کبھی افعال کر گزرتے ہیں اور یا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یا جیل خانوں میں پڑے سڑتے ہیں۔ ایک پینشن یافتہ رکن جو دنیا کا سرد و گرم دیکھ چکے تھے اور اب کشمکش حیات سے تھک کر باقی عمر اپنے اہل و عیال کو اپنے سائے میں پنپتا دیکھنے کے متمنی تھے، تقریر کرنے اٹھے۔ ان کی آواز لرز رہی تھی اور لہجہ فریاد کا انداز لیے ہوئے تھا۔ بولے، صاحبان، رات رات بھر ان لوگوں کے طبلے کی تھاپ، ان کے عشاق کی دھینگا مشتی، گالی گلوچ، ہا ہا ہو سن سن کر آس پاس رہنے والے شرفا کے کان پک گئے ہیں۔ رات کی نیند حرام ہے تو دن کا چین مفقود، اور اس سے ہماری بہو بیٹیوں کے اخلاق پر جو اثر پڑتا ہے اس کا اندازہ ہر صاحب اولاد کر سکتا ہے۔ آخری فقرہ کہتے کہتے ان کی آواز بھرا گئی اور وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکے۔ بلدیہ کے سب اراکین کو ان سے ہمدردی تھی کیونکہ ان کا مکان اس بازار حسن کے عین وسط میں تھا۔ اس کے بعد ایک رکن بلدیہ جو پرانی تہذیب کے علم بردار تھے اور آثار قدیمہ کو اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، تقریر کرتے ہوئے بولے، حضرات، باہر سے جو سیاح اس مشہور تاریخی شہر کو دیکھنے آتے ہیں جب اس بازار سے گزرتے ہیں اور اس کے متعلق استفسار کرتے ہیں تو یقین کیجئے ہم پر گھڑوں پانی پڑ جاتا ہے۔ اب بلدیہ کے صدر تقریر کرنے اٹھے۔ ان کا قد ٹھگنا اور ہاتھ پاؤں چھوٹے چھوٹے تھے مگر سر بڑا تھا جس کی وجہ سے بردبار معلوم ہوتے تھے۔ وہ حد درجے متین لہجے میں بولے،
حضرات، میں قطعی طور پر آپ سے متفق ہوں کہ اس طبقے کا وجود ہمارے شہر اور ہمارے تہذیب و تمدن کے لیے باعث آر ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کا تدارک کیسے کیا جائے۔ اگر ان لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ یہ اپنا ذلیل پیشہ چھوڑ دیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کھائیں گے کہاں سے؟ اچانک ایک صاحب بولے، یہ عورتیں شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ ان کی بات پر ایک فرمائشی کہا پڑا اور حال کی ماتمی فضا میں شگفتگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ صاحب صدر بولے، حضرات، یہ تجویز بارہا ان لوگوں کے سامنے رکھی جا چکی ہے۔ ان کا جواب ہے کہ آسودہ اور عزت دار لوگ خاندانی ناموس و حرمت کے خیال سے انہیں اپنے گھروں میں گھسنے نہ دیں گے، اور مفلس اور ادنا لوگ جو محض دولت کے لالچ میں ان سے شادی کرنے پر آمادہ ہوں گے، انہیں یہ خود منہ نہیں لگائیں گی۔ اس پر ایک صاحب بولے، بلدیہ کو ان کے نجی معاملوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ بلدیہ کے سامنے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ چاہے جہنم میں جائیں مگر اس شہر کو خالی کر دیں۔ صدر نے کہا، صاحبان، یہ کام آسان نہیں ہے۔ ان کی تعداد 10-20 نہیں، سینکڑوں ہے، اور پھر ان میں سے بہت سو کے ذاتی مکان بھی ہیں۔ بلدیہ کے سامنے یہ مسئلہ کوئی مہینے تک زیر بحث رہا۔ بالآخر تمام اراکین کی رائے سے یہ قرار پایا کہ زنانِ بازاری کے مکانوں کو خرید لینا چاہیے اور انہیں رہنے کے لیے شہر سے دور کوئی الگ تھلگ علاقہ دے دینا چاہیے۔ ان عورتوں نے بلدیہ کے اس فیصلے کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ بعض نے تو نافرمانی کر کے بھاری جرمانے اور قیدیں بھگتیں، مگر بلدیہ کی مرضی کے آگے ان کی کوئی پیش نہ چلی اور چاروں ناچار صبر کر کے رہ گئیں۔ اس کے بعد کافی عرصے تک ان کے مکانوں کی فہرستیں اور نقشے تیار ہوتے رہے اور مکانوں کے گاہک پیدا کیے جاتے رہے۔ ان عورتوں کو 6 مہینے تک شہر میں اپنے ہی مکانوں میں رہنے کی اجازت دے دی گئی تاکہ اس عرصے میں وہ نئے علاقے میں مکان بنوا سکیں۔ ان کے لیے جو علاقہ منتخب کیا گیا تھا وہ شہر سے کوئی 6 کوس دور تھا۔ 5 کوس تک پکی سڑک جاتی تھی اور اس کے آگے کوس بھر کچا راستہ تھا۔ کسی زمانے میں وہاں کوئی بستی رہی ہوگی، مگر اب کھنڈروں کے سوا کچھ نہ تھا، جن میں سانپوں اور چمگادڑوں کے مسکن تھے اور دن دہاڑے الو بولتے تھے۔ اس علاقے کے نواح میں کچے گھروں والے کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات تھے، مگر کسی کا فاصلہ بھی وہاں سے 2-2.5 میل سے کم نہ تھا۔ ان گاؤں کے بسنے والے کسان یوں ہی پھرتے پھراتے ادھر نکل آتے تو نکل آتے، ورنہ آدم ذات کی صورت نظر نہ آتی تھی۔ یہ ویرانہ دیکھ کر بازار حسن کی زیادہ تر عورتوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یا تو ہوٹلوں کو اپنا مسکن بنا لیں گی، یا پارسائی کا جامہ پہن کر دوسرے محلوں میں جا چھپیں گی، یا پھر اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور نکل جائیں گی۔ صرف 14 ایسی تھیں جو اپنے عاشقوں کی وابستگی یا خود اپنی دل بستگی کی وجہ سے اسی شہر کے قریب رہنے پر مجبور تھیں، اور اپنے دولت مند چاہنے والوں کی سرپرستی کے بھروسے بادل ناخواستہ اس ویران علاقے میں رہنے پر آمادہ ہو گئی تھیں۔ یہ 14 بے سوائیں اچھی خاصی مالدار تھیں۔ شہر میں ان کے جو مکان تھے ان کے دام انہیں اچھے وصول ہو گئے تھے، اور اس ویران علاقے میں زمین کی قیمت برائے نام تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ ان کے ملنے والے دل و جان سے ان کی مالی امداد کرنے کو تیار تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس علاقے میں جی کھول کر عالی شان مکان بنانے کی ٹھانی۔ ایک اونچی اور ہموار جگہ جو ٹوٹی پھوٹی قبروں سے ذرا ہٹ کر تھی منتخب کی گئی۔ سب سے پہلے زمین کے قطعے صاف کرائے گئے، پھر نقشہ نویسوں سے مکان کے نقشے بنوائے گئے، اور چند ہی روز بعد تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ اب دن بھر اینٹ، مٹی، چونا، شہتیر، گارڈر اور دوسرا عمارتی سامان گاڑیوں، چھکڑوں اور خچروں پر لد لد کر اس بستی میں آتا، اور منشی صاحبان حساب کتاب کی کاپیاں بغل میں دبائے سامان گنواتے اور کاپیوں میں درج کرتے پھرتے۔ میر صاحب معماروں کو کام کے متعلق ہدایات دیتے، معمار مزدوروں کو ڈانٹتے ڈپٹتے، اور مزدور ادھر سے ادھر دوڑتے پھرتے۔ غرض سارا دن ایک شور، ایک ہنگامہ رہتا، اور آس پاس کے گاؤں کے دیہاتی دور سے آتی ہوئی کھٹ کھٹ کی دھیمی آوازیں سنتے رہتے۔
اس بستی کے کھنڈروں میں ایک جگہ مسجد کے آثار تھے اور اس کے پاس ہی ایک کنواں بھی تھا جو بند پڑا تھا۔ راج مزدوروں نے کچھ تو پانی حاصل کرنے اور کچھ بیٹھ کر سستانے کی غرض سے سب سے پہلے اسی کی مرمت کی۔ چونکہ یہ ایک فائدہ بخش اور ثواب کا کام تھا، اس لیے کسی نے کچھ اعتراض نہ کیا۔ کنواں چالو ہونے کے بعد 2-3 روز کے اندر مسجد بھی تیار ہو گئی۔ اب دن کو 12 بجے جیسے ہی کھانا کھانے کی چھٹی ہوتی تو 200-250 مزدور، میر عمارت، منشی اور ان بے سواؤں کے رشتہ دار یا کارندے جو تعمیر کی نگرانی پر مامور تھے، اس مسجد کے آس پاس جمع ہو جاتے اور میلہ سا لگ جاتا۔ ایک دن ایک دیہاتی بڑھیا جو پاس کے کسی گاؤں میں رہتی تھی، اپنے لڑکے کے ساتھ ادھر آ گئی اور مسجد کے قریب ایک درخت کے نیچے سگریٹ، بیڑی، چنے اور گڑ کی مٹھائی کا خوانچہ لگا دیا۔ بڑھیا کو آئے ابھی 2 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک بوڑھا کسان کہیں سے ایک مٹکا اٹھائے آ گیا اور کنویں کے پاس ہی اینٹوں کا ایک چھوٹا سا چبوترا بنا کر 1 پیسے میں شکر کے شربت کے 2 گلاس بیچنے لگا۔ ایک کنجڑے کو جو خبر ہوئی تو وہ ایک ٹوکرے میں خربوزے بھر کر لے آیا اور بڑھیا کے پاس بیٹھ کر لے لو خربوزے، شہد سے میٹھے خربوزے کی صدا لگانے لگا۔ ایک شخص نے کیا کیا، گھر سے سیری پائے پکا، دیگچی میں رکھ، خوانچے میں لگا، تھوڑی سی روٹیاں، مٹی کے 2-3 پیالے اور ٹین کا 1 گلاس لیے آ موجود ہوا اور اس بستی کے کارکنوں کو جنگل میں گھر کی ہنڈیا کا مزہ چکھانے لگا۔ ظہر اور عصر کے وقت جب منشی، معمار اور دوسرے لوگ کنویں سے پانی نکلوا کر وضو کرتے نظر آتے تو کوئی ایک شخص مسجد میں جا کر اذان دے دیتا، پھر کسی ایک کو امام بنا دیا جاتا اور باقی اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے۔ پاس کسی گاؤں کے ایک ملا کے کان میں جو یہ بھنک پڑی کہ فلاں جگہ ایک مسجد ہے جہاں امام نہیں ہے، تو وہ دوسرے ہی دن ایک جزدان میں قرآن شریف، پنج سورہ اور مسئلے مسائل کے چند رسالے لیے آ موجود ہوا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر مسجد کی امامت باقاعدہ اسے سونپ دی گئی۔ اس بستی کی خبر ایک کبابیے کو بھی ملی۔ اب وہ ہر روز تیسرے پہر سر پر سامان کا ٹوکرا اٹھائے آ جاتا اور خوانچے والی بڑھیا کے پاس زمین پر چولہا بنا کلیجی کباب، گردے سیخوں پر چڑھا بستی والوں کے ہاتھ بیچا کرتا۔ جلد ہی ایک بھٹیارن اپنے میاں کو لے کر آ گئی اور مسجد کے سامنے والے میدان میں تندور گرم کرنے لگی۔ ان بے سواؤں کے مکانوں کی تعمیر کی نگرانی ان کے رشتہ دار یا کارندے کرتے تھے، لیکن کسی کسی دن اپنے عشاق کے ہمراہ وہ خود بھی مکانوں کو بنتا دیکھنے آ جاتیں اور غروب آفتاب سے پہلے نہ جاتیں۔ اس موقع پر فقیروں کی ٹولیاں نہ جانے کہاں سے نکل آتیں اور جب تک خیرات نہ لے لیتیں برابر شور مچاتی رہتیں۔ کبھی کبھی شہر کے لفنگے اوباش لونڈے شہر سے پیدل چل کر ان بے سواؤں کی بستی کی سن گن لینے آ جاتے۔ اگر اس دن اتفاق سے بے سوائیں بھی آئی ہوتیں تو ان کی عید ہو جاتی۔ وہ ان سے دور ہٹ کر ان کے گردا گرد چکر لگاتے، فکرے کستے، بے تکے کہکہے لگاتے، عجیب عجیب شکلیں بناتے اور عجیب حرکتیں کرتے۔ اس روز کبابیے کی تو خوب بکری ہوتی۔ اس علاقے میں جہاں تھوڑے دن پہلے ہو کا عالم تھا، اب ہر طرف چہل پہل نظر آنے لگی۔ شروع میں اس علاقے کی ویرانی میں ان بے سواؤں کو یہاں آ کر رہنے کے خیال سے جو وحشت ہوتی تھی وہ جاتی رہی۔ اب وہ ہر مرتبہ خوش آتیں اور اپنے مکانوں کی تزئین و آرائش کے متعلق معماروں کو تاکید کر جاتیں۔ بستی کے کھنڈروں میں ایک جگہ ایک ٹوٹی پھوٹی قبر باقی قبروں سے ذرا نمایاں تھی۔ قرائن سے معلوم ہوتا تھا کبھی یہ کسی بزرگ کا مقبرہ رہا ہوگا۔ ایک دن مزدوروں نے دیکھا کہ اس کے پاس سے دھواں سا اٹھ رہا ہے اور ایک لمبا تڑنگا مست فقیر لنگوٹ باندھے اس کے ارد گرد پھر رہا ہے اور کنکر پتھر اٹھا کر پرے پھینک رہا ہے۔ دوپہر کو وہ فقیر گھڑا لیے کنویں پر آیا اور پانی بھر کر لے جا کر مزار کو دھونے لگا۔ ایک دفعہ جو آیا تو کنویں پر 2-3 راج مزدور کھڑے تھے۔ وہ ان سے کہنے لگا، جانتے ہو وہ کس کا مزار ہے؟ کڑک شاہ پیر بادشاہ کا۔ میرے باپ دادا ان کے مجاور تھے۔
اس کے بعد اس نے آنکھوں میں آنسو بھر بھر کر پیر کڑک شاہ کی جلالی کرامتیں بیان کیں۔ شام کو وہ کہیں سے مٹی کے 2 دیے اور سرسوں کا تیل لے آیا اور پیر کڑک شاہ کی قبر کے سرہانے اور پائنتی چراغ روشن کر دیے۔ رات کو پچھلے پہر کسی کسی وقت اس مزار کے پاس سے اللہ ہو کا مست نعرہ سنائی دے جاتا اور وہ ملنگ وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ ابھی 6 مہینے گزرنے نہ پائے تھے کہ 14 مکان بن کر تیار ہو گئے۔ یہ سب مکان 2 منزلہ اور قریب قریب ایک ہی وضع قطع کے تھے۔ 7 مکان ایک طرف، 7 دوسری طرف اور بیچ میں چوڑی سڑک۔ ہر مکان کے نیچے 4 دکانیں تھیں اور ہر ایک مکان میں بالائی منزل میں سڑک کے رخ وسیع برآمدہ بھی تھا۔ برآمدے کے آگے بیٹھنے کے لیے شہنشینیں بنوائی گئیں، جن کے سروں پر کسی نے سنگ مرمر کے مور بنوائے اور کسی نے جل پریوں کے مجسمے۔ برآمدے کے پیچھے جو بڑا کمرہ بیٹھنے کے لیے تھا، اس میں سنگ مرمر کے نازک ستون بنائے گئے تھے، دیواروں پر خوش نما پچی کاری کی گئی اور فرش چمکدار پتھر کا بنایا گیا۔ بدھ کا شبھ دن اس بستی میں آنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ اس روز سب بے سواؤں نے مل کر بڑی بھاری نیاز دلوائی۔ ایک کھلے میدان میں زمین کو صاف کرا کر شامیانے نصب کروائے۔ دیگیں کھڑکنے کی آواز، گوشت اور گھی کی خوشبو 20 کوس سے فقیروں اور کتوں کو کھینچ لائی۔ دوپہر ہوتے ہوتے پیر کڑک شاہ کے مزار کے پاس جہاں لنگر تقسیم کیا جانا تھا، اس قدر فقیر جمع ہو گئے کہ عید کے روز کسی بڑے شہر کی جامع مسجد کے پاس بھی نہ ہوتے ہوں گے۔ پیر کڑک شاہ کے مزار کو صاف کروا کر اس پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ مست فقیر کو نیا جوڑا پہنایا گیا، جسے اس نے پہنتے ہی پھاڑ ڈالا۔ شام کو شامیانے کے نیچے اجلی چاندنی کا فرش کیا گیا، گاؤ تکیے، گلاب پاش، پاندان، پیک دان رکھے گئے اور راگ رنگ کی محفل سجائی گئی۔ بے سواؤں نے اپنی اپنی سہیلیوں اور برادری والیوں کو مدعو کیا تھا۔ ان کے ساتھ ان کے ملنے والے بھی آئے۔ ان مہمانوں کے لیے الگ شامیانے میں کرسیاں لگا کر سامنے کے رخ چکیں ڈال دی گئیں اور بے شمار گیس لیمپوں کی روشنی سے یہ جگہ بقعۂ نور بنا دی گئی۔ ان بے سواؤں کے سازندے شیروانیاں پہنے، عطر کے پھوئے کانوں میں رکھے، مونچھوں کو تاؤ دیتے ادھر ادھر پھر رہے تھے اور زرق برق لباسوں اور باریک ساڑیاں پہنے، غازوں اور خوشبوؤں میں بسی ہوئی نازنینیں اٹکیلیاں کرتی چل پھر رہی تھیں۔ رات بھر رقص و سرود کا ہنگامہ برپا رہا اور جنگل میں منگل ہو گیا۔ 2-3 دن بعد جب اس جشن کی تھکاوٹ اتری تو یہ بے سوائیں ساز و سامان کی فراہمی اور مکانوں کی آرائش میں مصروف ہو گئیں۔ قیمتی جھاڑ فانوس، کانچ کے ظروف، قد آدم آئینے، تصویریں اور نواڑی پلنگ لائے گئے اور قرینے سے کمروں میں سجا دیے گئے، اور کوئی 8 روز میں یہ مکان کیل کانٹے سے لیس ہو کر تیار ہو گئے۔ یہ عورتیں دن کا بیشتر حصہ استادوں سے رقص و سرود کی تعلیم لینے، غزلیں یاد کرنے، دھنیں بٹھانے، سبق پڑھنے، سینے پرونے، گرامو فون سننے، استادوں کے ساتھ تاش اور کیرم کھیلنے، نوک جھوک اور جگتوں سے جی بہلانے یا سونے میں گزارتیں۔ تیسرے پہر یہ غسل خانوں میں نہانے جاتیں، جہاں ان کے ملازموں نے دستی پمپوں سے پانی نکال نکال کر ٹب بھر بھر کے رکھے ہوتے۔ اس کے بعد وہ بناؤ سنگھار میں مصروف ہو جاتیں۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا پھیلتا، یہ مکان گیس لیمپوں کی روشنی سے جگمگا اٹھتے اور مکانوں کی کھڑکیوں اور دروازوں پر لگے شیشے دور سے جھلمل جھلمل کرنے لگتے۔ یہ بے سوائیں بناؤ سنگھار کیے برآمدوں میں ٹہلتیں، آس پاس والیوں سے باتیں کرتیں، ہنستیں، کھلکھلاتیں اور تھک جاتیں تو کمرے میں جا کر فرش پر گاؤ تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتیں۔ ان کے سازندے ساز ملاتے رہتے اور یہ بیٹھی چھالیاں کترتی رہتیں۔ جب رات ذرا بھیگ جاتی تو ان کے ملنے والے ٹوکروں میں شراب کی بوتلیں اور پھل پھلاری لیے اپنے دوستوں کے ساتھ موٹروں یا تانگوں میں بیٹھ کر آ جاتے۔ ان کے قدم رکھتے ہی بستی میں گہما گہمی اور چہل پہل ہونے لگتی۔ نغمہ و سرود، ساز کے سر، رقص کرتی نازنینوں کے گھنگروں کی آواز مل جل کر ایک عجیب فضا پیدا کر دیتی۔ عیش و مستی کے ان ہنگاموں میں معلوم بھی نہ ہوتا اور رات بیت جاتی۔
ان بے سواؤں کو بستی میں آئے چند ہی روز ہوئے تھے کہ دکانوں کے کرایہ دار پیدا ہو گئے، جن کا کرایہ اس بستی کو آباد کرنے کے خیال سے بہت ہی کم رکھا گیا تھا۔ سب سے پہلا کرایہ دار وہی بڑھیا تھی جس نے مسجد کے سامنے پان بیڑی اور گڑ کی مٹھائی کا خوانچہ لگایا تھا۔ دکان کو پر کرنے کے لیے بڑھیا اور اس کا لڑکا سگریٹوں کے بہت سے خالی ڈبے اٹھا لائے اور انہیں طاقوں میں سجا کر رکھ دیا۔ بڑھیا نے کاغذی پھولوں سے دکان کی کچھ آرائش کی اور اس کے لڑکے نے پرانے رسالوں سے ایکٹروں کی تصویریں نکال کر لئی سے دیواروں پر چپکا دیں۔ دکان کا اصلی مال 2-3 طرح کے سگریٹ کے 3-3 4-4 پیکٹ، بیڑی کے 8 یا 10 بنڈل، دیا سلائی کی چند ڈبیوں، پینے کے تمباکو کی 3-4 ٹکیوں اور موم بتی کے نصف بنڈل سے زیادہ نہ تھا۔ دوسری دکان میں ایک بنیا، تیسری میں حلوائی، چوتھی میں کسائی، پانچویں میں کبابی اور چھٹی میں ایک کنجڑا آن بسے۔ وہ کنجڑا آس پاس کے دیہات سے سستے داموں 4-5 قسم کی سبزیاں لے آتا اور یہاں خاصے منافع پر بیچتا اور ایک آدھ ٹوکرا پھلوں کا بھی رکھ لیتا۔ چونکہ دکان خاصی کھلی تھی سو ایک پھول والا اس کا ساجھی بن گیا۔ پھول والا ہر روز تازہ پھول لے کر آتا اور دن بھر گجرے، گہنے اور ہار بناتا رہتا۔ شام کو انہیں چنگیر میں ڈال کر ایک ایک مکان پر جاتا اور نہ صرف یہ کہ سارے پھول بیچاتا بلکہ ہر جگہ ایک ایک 2-2 گھڑی بیٹھ کر سازندوں سے گپ شپ بھی ہانک لیتا اور حقے کے دم بھی لگا لیتا۔ جس دن تماش بینوں کی کوئی ٹولی اس کی موجودگی میں کوٹھے پہ چڑھ آتی اور گانا بجانا شروع ہو جاتا تو وہ سازندوں کی ناک منہ چڑھانے کے باوجود گھنٹوں اٹھنے کا نام نہ لیتا۔ ایک دن ایک بے سوا کا باپ اور بھائی جو درزی کا کام جانتے تھے ایک دکان میں سینے کی مشین رکھ کر بیٹھ گئے۔ یوں بستی والوں کو پھٹا ادھڑا مرمت کرانے اور نیا کپڑا سلوانے کی سہولت بھی ہو گئی۔ ہوتے ہوتے یہاں ایک حجام بھی آ گیا اور اپنے ساتھ ایک انگریز کو بھی لے آیا۔ اس کی دکان کے باہر لٹکتے ہوئے طرح طرح کے رنگوں کے دوپٹے ہوا میں لہراتے تو بڑے اچھے لگتے۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک ٹٹ پونجیے بساتی نے، جس کی دکان شہر میں چلتی نہ تھی، شہر کو خیر بات کہہ کر اس بستی کا رخ کیا۔ یہاں اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور اس کے پاؤڈر، سرخی، صابن، کنگھیاں، بٹن، سوئی دھاگا، لیس، فیتے، خوشبودار تیل، رومال اور منجن وغیرہ کی خوب بکری ہونے لگی۔ سب سے زیادہ کاروبار ایک عطار کا چلا۔ یہ بڑے میاں حکمت میں بھی کسی قدر دخل رکھتے تھے۔ ان کا جی شہر میں حکیموں اور دواخانوں کی افراد سے جو گھبرایا تو وہ اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کر شہر سے اٹھ آئے اور اس بستی میں ایک دکان کرائے پر لے لی۔ سارا دن بڑے میاں دواؤں کے ڈبے، شربت کی بوتلیں، مربے، چٹنی، اچار کے مرتبانوں کو الماریوں اور طاقوں میں رکھتے رہے۔ ایک طاق میں طب کی کتابیں جما کر رکھ دیں اور کواڑوں کی اندرونی جانب اور دیواروں کے ساتھ جو خالی جگہ تھی وہاں اپنے خاص مجربات کے اشتہار لکھ کر لگا دیے۔ ان کے شاگرد ہاون دستے میں دوائیاں، جڑی بوٹیاں اور سوکھے پھول کوٹتے رہتے اور ہر روز صبح کو بیسواؤں کے ملازم گلاس لے کر آ موجود ہوتے۔ کوئی شربت بزوری، شربت بنفشہ اور شربت انار لے جاتا، کوئی خمیرہ گاؤ زبان اور تقویت پہنچانے والے مربع لے جاتا۔ بستی کے رہنے والوں کی سرپرستی اور ان کے مربیانہ سلوک کی وجہ سے اسی طرح دوسرے تیسرے روز کوئی نہ کوئی دکاندار، بزاز یا پنساری شہر کے بڑھتے ہوئے کرائے سے گھبرا کر اس بستی میں آ کر پناہ لیتا اور جو دکانیں بچ رہیں ان میں ان بے سواؤں کے بھائی بندوں اور سازندوں نے اپنی چارپائیاں ڈال لیں۔ دن بھر یہ لوگ تاش، چوسر اور شطرنج کھیلتے، بدن پر تیل ملواتے، بٹیروں کی پالیاں کرواتے اور تیتروں سے سبحان تیری قدرت کی رٹ لگواتے اور گھڑا بجا بجا کر گانا گاتے۔ ایک بے سوا کے سازندے نے ایک خالی دکان میں اپنے بھائی کو بھی ٹھہرا لیا جو ساز بنانا اور سازوں کی مرمت کرنا جانتا تھا۔ اس نے دکان کی دیواروں کے ساتھ کیلے ٹھوک کر ٹوٹی پھوٹی مرمت طلب سارنگیاں، ستار، تنبورے ٹانگ دیے۔ یہ شخص ستار بجانے میں کمال رکھتا تھا۔ شام کو فرصت ملتی تو اپنی دکان میں بیٹھ کر ستار بجاتا، جس کی میٹھی آواز سن کر آس پاس کے دکاندار اپنی اپنی دکانوں سے اٹھ کر آ جاتے
اور دیر تک بت بنے ستار سنتے رہتے۔ اس ستار نواز کا ایک شاگرد تھا جو ریلوے کے دفتر میں کلرک تھا۔ اسے ستار سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جیسے ہی دفتر سے چھٹی ہوتی سیدھا سائیکل اڑاتا ہوا اس بستی کا رخ کرتا اور گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دکان میں ہی بیٹھ کر مشق کیا کرتا۔ غرض اس ستار نواز کے دم سے بستی میں خاصی رونق رہنے لگی۔ جب تک تو بستی زیر تعمیر رہی، مسجد کے ملا جی رات کو دیہات میں اپنے گھر چلے جاتے تھے، مگر اب جو انہیں دونوں وقت مرغن کھانا پہنچنے لگا تو وہ رات کو بھی یہیں رہنے لگے۔ رفتہ رفتہ بعض بے سواؤں کے گھروں سے چھوٹے بچے مسجد میں پڑھنے آنے لگے، جس سے ملا جی کو روپے پیسے کی آمدنی بھی شروع ہو گئی۔ پھر ہوا یہ کہ شہر شہر گھومنے والی ایک گھٹیا درجے کی تھیٹر کمپنی کو جب بڑے شہروں میں پذیرائی نہ ملی تو اس نے اس بستی کا رخ کیا اور ان بے سواؤں کے مکانوں سے کچھ فاصلے پر میدان میں تمبو کھڑے کر کے ڈیرے ڈال دیے۔ اس تھیٹر کمپنی کے فنکار اداکاری کے فن سے نابلد تھے اور یہ لوگ تماشا بھی بہت دقیانوسی دکھاتے تھے، مگر اس کے باوجود یہ کمپنی چل نکلی۔ وجہ یہ تھی کہ ٹکٹ کے دام بہت ہی کم تھے۔ شہر کے مزدور پیشہ لوگ، کارخانوں میں کام کرنے والے غریب غربا جو دن بھر کی کڑی محنت مشقت کی کسر خر مستیوں اور ادنا عیاشیوں سے نکالنا چاہتے تھے، وہ شہر سے پیدل چل کر تھیٹر دیکھنے آ جاتے اور لگے ہاتھوں بازار حسن کی سیر بھی کر جاتے۔ یہ لوگ 5-5 6-6 کی ٹولیاں بنا کر آیا کرتے، گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے ہنستے بولتے اور راہ چلتوں پر آوازیں کستے۔ جب تک تھیٹر کا ناٹک شروع نہ ہوتا تھیٹر سے ایک مسخرہ تمبو کے باہر اسٹول پہ کھڑا ہو کر کبھی کولا ہلاتا، کبھی آنکھیں مٹکاتا اور عجیب حیا سوز حرکتیں کرتا، جنہیں دیکھ کر یہ لوگ زور زور سے کہے لگاتے اور گالیوں کی صورت میں داد دیتے۔ رفتہ رفتہ بہت لوگ بستی میں آنے جانے لگے، چنانچہ شہر کے بڑے بڑے چوکوں میں تانگے والے صدائیں لگانے لگے، آؤ نئی بستی کی سواری۔ شہر سے 5 کوس جو پکی سڑک جاتی تھی اس پر پہنچ کر تانگے والے سواریوں سے انعام حاصل کرنے یا ان کی فرمائش پر تانگوں کی دوڑیں لگوا دیتے، اور جب کوئی تانگا آگے نکل جاتا تو اس کی سواریاں ناروں سے آسمان سر پہ اٹھا لیتیں۔ رکشے والے بھلا تانگے والوں سے کیوں پیچھے رہتے؟ وہ ان سے کم دام لے کر سواریاں بٹھا کر ترارے بھرتے بستی کو آنے جانے لگے۔ علاوہ ازیں ہر ہفتے کی شام کو اسکولوں اور کالجوں کے طلباء ایک ایک سائیکل پر 2 لدے جوک در جوک اس پراسرار بازار کی سیر دیکھنے آ جاتے، جس سے ان کے بڑوں نے انہیں محروم کر دیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس بستی کی شہرت چاروں طرف پھیلنے لگی اور مکانوں اور دکانوں کی مانگ بڑھنے لگی، اور وہ بے سوائیں جو اس بستی میں آنے پر تیار نہ تھیں اب اس کی دن دگنی رات چگنی ترقی دیکھ کر اپنی بے وقوفی پر افسوس کرنے لگیں۔ کئی نے جھٹ زمین خرید کر اسی وضع قطع کے مکان بنوانے شروع کر دیے۔ علاوہ ازیں شہر کے بعض مہاجنوں نے سستے داموں زمین خرید کر کرائے پہ اٹھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے مکان بنا ڈالے۔ نتیجہ یہ کہ وہ بے سوائیں جو ہوٹلوں اور شریف محلوں میں روپوش تھیں، وہ آرام سے آ کر ان مکانوں میں آباد ہو گئیں۔ بعض کرائے کے مکانوں میں بستی کے وہ دکاندار آن بسے جو اہل و عیال والے تھے اور رات کو دکانوں میں سو نہ سکتے تھے۔ اس بستی میں آبادی تو خاصی ہو گئی تھی، مگر ابھی تک بجلی کا انتظام نہیں ہوا تھا، چنانچہ ان بے سواؤں اور بستی کے تمام رہنے والوں کی طرف سے سرکار کے پاس بجلی کے لیے ایک درخواست بھیجی گئی جو تھوڑے ہی عرصے میں منظور کر لی گئی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں ایک ڈاک خانہ بھی کھول دیا گیا۔ پھر ایک دن بستی میں شرابیوں کی 2 ٹولیوں کا فساد ہو گیا، جس میں سوڈا واٹر کی بوتلوں، چاقوؤں اور اینٹوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا اور کئی لوگ سخت زخمی ہو گئے۔ سرکار کو خیال آیا کہ اس بستی میں ایک تھانہ بھی کھول دینا چاہیے۔ وہ تھیٹر کمپنی بستی میں کوئی 2 مہینہ رہی اور خاصا کما کر لے گئی۔ یہ دیکھ کر ایک سینما مالک نے سوچا کیوں نہ بستی میں سینما کھولا جائے۔ خیال آنے کی دیر تھی کہ اس نے جھٹ ایک موقع کی جگہ چن کے خرید لی اور جلدی جلدی تعمیر کا کام شروع کرا دیا۔ چند ہی مہینوں میں سینما ہال تیار ہو گیا اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا باغیچہ بھی بنوایا گیا تاکہ تماشائی
اگر بائسکوپ شروع ہونے سے پہلے آ جائیں تو آرام سے باغیچے میں بیٹھ سکیں۔ کچھ لوگ یوں ہی سستانے یا سیر دیکھنے کی غرض سے بھی آ کر بیٹھنے لگے اور یوں یہ باغیچہ خاصی اچھی سیرگاہ بن گیا۔ رفتہ رفتہ سکے کٹورا بجاتے اس باغیچے میں آنے لگے اور پیاسوں کی پیاس بجھانے لگے۔ پھر سر کی چمپی کرنے والے تیز خوشبو والے تیلوں کی شیشیاں باسکٹ کی جیبوں میں ٹھوسے، کاندھوں پر میلے کچیلے تولیے ڈالے، تیل مالش کی صدا لگاتے آنے لگے اور درد سر کے مریضوں کو اپنی خدمات پیش کرنے لگے۔ سینما کے مالک نے سینما ہال کی بیرونی جانب 2 مکان اور کئی دکانیں بھی بنوائیں۔ مکانوں میں تو جلد ہی ہوٹل کھل گئے جن میں رات کو قیام کے لیے کمرے مل سکتے تھے، اور دکانوں میں سے ایک میں ایک سوڈا واٹر والا، ایک فوٹوگرافر، ایک سائیکل کی مرمت والا اور ایک ڈاکٹر صاحب ماں دواخانے کے آ رہے۔ فوٹوگرافر کی دکان کے باہر ایک کونے میں ایک گھڑی ساز نے ڈیرا جما لیا۔ وہ ہر وقت مہذب شیشہ آنکھوں پر چڑھائے گھڑیوں کے کل پرزوں میں غلطاں اور پیچا نظر آتا۔ رفتہ رفتہ بستی میں نل، روشنی اور صفائی کے باقاعدہ انتظام کی طرف توجہ کی جانے لگی۔ سرکاری کارندے آ پہنچے اور ناپ ناپ کر سڑکوں اور گلی کوچوں کی داغ بیل ڈالنے لگے، اور بستی میں سڑک کوٹنے والا انجن چلنے لگا۔ پھر ہوا یہ کہ کسی وقت بچوں کے لیے ایک اسکول بھی کھل گیا اور ایک اسپتال بھی، اور ہولے ہولے بے سوائیں اپنے پرانے شہر اور پرانے مکانوں کو بھول ہی گئیں اور زندگی رواں دواں ہو گئی۔ اس واقعے کو 20 برس گزر گئے اور یہ بستی ایک بھرا پورا شہر بن گئی، جس کا اپنا ریلوے اسٹیشن بھی تھا اور ٹاؤن ہال بھی، تھانہ بھی تھا اور کچہری بھی، اور آبادی 2.5 لاکھ کے لگ بھگ ہو گئی۔ اس شہر میں کالج، ہائی اسکول اور پرائمری اسکول بھی بن گئے جن میں میونسپلٹی کی طرف سے مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ یہاں 6 سینما اور 4 بینک تھے جن میں سے دنیا کے 2 بڑے بینکوں کی شاخیں تھیں۔ شہر سے روزانہ اخبار اور ماہانہ رسائل اور جرائد شائع ہونے لگے۔ ان میں ادبی، اخلاقی اور زنانہ اور بچوں کے رسالے بھی تھے۔ شہر کے مختلف حصوں میں 20 مسجدیں، 15 مندر اور دھرمشالے، 6 یتیم خانے، 5 اناتھ آشرم اور 3 بڑے سرکاری ہسپتال بن گئے تھے۔ شروع کے کئی سالوں میں یہ شہر اپنے رہنے والوں کے نام کی مناسبت سے حسن آباد کے نام سے موسوم کیا جاتا رہا، مگر یہ نام زیادہ نہ چلا۔ آخر بڑی بڑی بوسیدہ کتابوں کی ورق گردانی اور پرانے نوشتوں کی چھان بین کے بعد اس کا اصلی نام دریافت کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ سینکڑوں برس قبل اجڑنے سے پہلے اس بستی کا نام آنندی تھا، سو اب اسے یہی نام دے دیا گیا۔ یوں تو سارا آنندی بھرا پورا صاف ستھرا اور خوشنما شہر ہے، مگر سب سے خوبصورت اور سب سے بارونق علاقہ اور تجارت کا مرکز وہی بازار تھا جس میں زنانیں بازاری رہتی تھیں۔ آج آنندی شہر میں بلدیہ کا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ حال کھچا کھچ بھرا ہوا ہے اور خلاف معمول ایک ممبر بھی غیر حاضر نہیں ہے۔ بلدیہ کے زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ زنانِ بازاری کو شہر بدر کر دیا جائے، کیونکہ ان کا وجود انسانیت، شرافت اور تہذیب کے دامن پر ایک بدنما داغ ہے۔ ایک فصیح البیان مقرر تقریر کر رہے ہیں۔ معلوم نہیں وہ کیا مصلحت تھی جس کے زیر اثر اس ناپاک طبقے کو ہمارے اس قدیم اور تاریخی شہر کے عین بیچوں بیچ رہنے کی اجازت دی گئی۔ آج جو سیاح اس تاریخی شہر کو دیکھنے آتے ہیں، جب اس بازار کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ہم پر گھڑوں پانی پڑ جاتا ہے۔ اس مرتبہ ان عورتوں کے لیے جو علاقہ منتخب کیا گیا وہ شہر سے 12 کوس دور تھا۔